إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم
کا مطلب ویسے تو ہے تھا، تم تھے، لیکن یہ محاورہ مخاطب کے وقت ماضی کے لیے نہیں بلکہ حال کے لیے اور مستقبل دونوں کے لیے بیک وقت استعمال ہوتا ہے۔ تم ہو اور رہو گے کے معنوں میں بھی کن تم کہا جا سکتا ہے، بس تم بہترین امت ہو اس کا ترجمہ ہوگا۔ کن تم ہو خیر امتن، بہترین امت، اخرجت للناس سے، نکالی گئی لوگوں کی خاطر۔ اخرجہ میں نے ہوتا ہے نکالا، خرجہ کا مطلب نکلا، اخرجہ نکالا، اور اخرجہ نکالا گیا۔ تو چھوٹے چھوٹے یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو تلفظ میں آ جاتی ہیں، طرز بیان میں آ جاتی ہیں، اس سے معنی اور مضامین میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خرجہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا، وہ نکالا۔ فعلہ کا مطلب کیا، اور ضحکہ کا مطلب ہنسا۔ ٹھیک ہے، اب بنائیں اس سے بجائے اس کے کہ کہیں نکلا، نکالا، کرایا اور ہنسایا، کس طرح بنے گا؟ خراجہ سے کیا بنے گا؟ ہیں؟ نہ، اخرجہ، خراجہ سے اخرجہ، اور فعلہ سے اگر کرنا ہو تو افعلہ۔ فعلہ کا مطلب ہے کام کیا، افعلہ کام کروایا۔ خرجہ کا مطلب ہے نکلا، اخرجہ کا مطلب ہے نکالا، اور ضحکہ کا مطلب کیا ہے؟ ہنسا، اور ہنسایا اضحکہ۔ اور اگر کوئی نکالا جائے تو کیا کہیں گے؟ خرجہ؟ ہیں؟ کیوں جناب اشرف صاحب؟ ہیں؟ ہاں، خرجہ کیوں نہیں؟ ضحکہ سے ہنسا، ضحکہ کیوں نہیں کہہ دیتے اس کو؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ گرامر کوئی مشکل نہیں ہے، اگر سوچ لیں، معنی سمجھ میں آ جائے تو پھر گرامر مشکل رہتی ہی نہیں، بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ خرجہ کا مطلب ہے نکلا، تو نکلا کہ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکلیا؟ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہنسا سے آپ ہوشیار نہیں ہو سکتے کسی طرح بھی۔ ہنسا سے ہنسایا کسی اور پر واقعہ ہوگا، جو فعل آپ خود کر رہے ہیں اس کا مجہول نہیں بن سکتا، سمجھے؟ اٹھا سے اٹھیا نہیں ہو سکتا، کوئی اور آپ کو اٹھائے گا تو اٹھایا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو لازم اس کو کہتے ہیں جو خود اپنی ذات پر فعل واقعہ ہو۔ کھیلا، کودا، ہنسا، بولا، اب اس سے یہ اردو میں بھی کھلے یا بولے یا نہیں بن سکتا، ناممکن ہے۔ جو ہنسا ہے وہ خود ہی ہنسا ہے، مگر اگر کوئی اور ہنسائے یا کسی اور کو ہنسایا جائے تو پھر ہنسایا، کھیلا سے کھلایا، ٹھیک ہے، اور نکلا سے نکالا۔ بس جو نکالا بن جاتا ہے نکلا سے، اس نکالے ہوئے لفظ کو، فعل کو کیا کہتے ہیں؟ کھیلا سے کھلایا، نکلا سے نکالا، ہنسا سے ہنسایا۔ یہ دوسری قسم کا فعل جو دوسروں پر اثر دکھائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک فعل ہے لازم جو صرف اپنی ذات پر اثر دکھاتا ہے، ایک ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ کتاب کو اٹھایا، میز کو ہلایا، اس کو اونچا نیچا کیا، یہ دوسروں پر فعل واقع ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعدی۔ متعدی بیماریاں نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ متعدی بیماریاں، آپ میں ہومیوپیتھی بھی بڑی ہی اکثر نے آپ میں سے، وہ بیماریاں جو دوسروں کو لگ جائیں وہ متعدی ہیں، اور جو نہ لگیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ لازم۔ وہ گرامر کی اصطلاح نہیں ہے، وہ صحت اور بیماری کی اصطلاح ہے، اس کو لازم نہیں کہتے۔ گرامر میں لازم کا مطلب ہے
وہ حرکتیں، وہ فعل جو اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور بعض لفظ ایسے ہیں جن کے معنوں میں ہی تعدی پائی جاتی ہے، وہ اپنی ذات پر ہوتے نہیں، وہ ضرور دوسرے پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں، اس سے پھر لازم نہیں ہے کوئی. مثلا کہیں کہ وہ ایک معنی لازم کا آپ کے دماغ میں آئے گا وہ غلط ہے. مارا ہے مثلا، مارا لفظ جو ہے یہ فعل کسی چیز پر واقع ہوتا ہے. مرنا اور بات ہے، یہ وہ موت کے معنوں میں بات نہیں میں کر رہا، ضرب کے معنوں میں مارا. اس لیے ضربا عربی میں جو لفظ ہے وہ اردو میں مارا کا ترجمہ ہے. اب ضربا متعدی ہی ہے، لازم ہے ہی نہیں. جب بھی آپ کہیں گے ضربا تو کوئی چیز ذہن میں آئے گی جس کو مارا گیا ہے. تو اس سے اگر مجہول بنانا ہو تو ضربا مارا گیا، مارا مارا گیا. ٹھیک ہے. تو اخرجا کا مطلب کیا ہے؟ خرجا کا مطلب نکالا، نہ نکلا. اخرجا کا مطلب نکالا. اور اخرجا کا کیا مطلب ہے؟ توبہ. ہاں ٹھیک ہے، ہاں نکالا گیا. کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، امت کی بہترین. اخرجت للناس سے نکالی گئی ہو لوگوں کی خاطر. تامرون بالمعروف ہے و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ، تم اچھی باتوں کا حکم دیتی ہو. بحیثیت امت کے مؤنث کا ترجمہ ہو رہا ہے، یا اگر عام معنی استعمال کریں تو یوں کہیں گے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی. تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھی باتوں کا. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم بری باتوں سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو اخرجت خیرہ امت ان کا دعویٰ کیا گیا ہے، بہترین امت. اس کی تعریف کیا فرمائی گئی؟ کتنی چیزیں بتائی ہیں بہترین امت میں؟ آفتاب صاحب دیواری نہیں آئی بڑی دیر تو. چوئی صاحب آپ بتائیں. ہیں پہلی تعریف کیا ہے خیرہ امت ان کی؟ ہاں اب کیا مطلب ہے؟ نہیں، کیا اس میں اس تعریف سے مراد ہے اس کی کیا صفت بیان ہوئی ہے؟ کیا اس کی شرائط بیان ہوئی ہیں جو خیر امت کہلانے کے لیے ضروری ہیں؟ دعویٰ تو کر دیا تم بہترین امت ہو، مگر بہترین امت میں کون کون سی باتیں پائی جاتی ہیں جن کے نتیجے میں وہ بہترین امت بنتی ہے؟ پہلا کیا ہے؟ نہیں، اخرجت للناس ہے، بنی نوع انسان کی بھلائی کی خاطر تمہیں پیدا کیا گیا. جو چیز بھی بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے ہوگی وہ خیر ہوگی، جس سے فائدہ دوسرے کو پہنچے وہ خیر ہے. خیر کا ایک معنی اچھا اور ایک بہترین. تو جو کسی کو فائدہ پہنچائے وہ بہتر ہوتا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. سیدھی بات ہے. تو خیر کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں. تم بہت اچھی امت ہو اور تم بہترین امت ہو کیونکہ تم سے لوگوں کے فائدے وابستہ ہیں، تم لوگوں کے فائدے کے لیے زندہ ہو. دوسری تعریف ہے تامرون بالمعروف ہے، تم حکم دیتے ہو اچھی باتوں کا. تیسرا تنہون عن المنکر، اور تم بری باتوں سے روکتے ہو. اور چوتھا وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. 4 تعریفیں ہو گئی نا. یہاں جو معروف کا لفظ ہے یہ کئی دفعہ لوگوں کو کھٹکتا ہے جب عہد بیت میں آتا ہے. کہتے ہیں دیکھو معروف کا کیوں لفظ داخل فرمایا گیا؟
اہل بیت میں آج کل جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے، جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس میں، نہ وہ تو خدا ملیم کے عہد میں ہے، ہمارے اہل بیت میں لفظ معروف تو نہیں ہے، اب ہے نا، امور معروفہ میں اردو ترجمے میں یہ ہے، امور معروفہ میں آپ کی شرائط میں ہے، ٹھیک ہے، ویسے اہل بیت کے لفظوں میں نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 شرائط بیت مقرر فرمائی ہیں ان میں امور معروفہ کا لفظ ہے۔ اور یہ سوال کئی دفعہ اٹھتا ہے، مجھے ابھی امریکہ سے امیر صاحب امریکہ کا بھی خط ملا ہے کہ یہاں خدام بعض باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے عہد میں معروف فیصلہ فرمائیں گے کہ لفظ ہے، اس کی پابندی ضروری سمجھوں گا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ وقت غیر معروف فیصلہ فرمایا کرے گا تو ہم نہیں پابندی کریں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خلیفہ غیر معروف فیصلہ فرمائے، غیر معروف فیصلہ کرے۔ یہ بحث بالکل اپنے اصل موقع سے ہٹ کر کی جا رہی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں یہ درج ہے کہ عورتوں سے جب بیعت لو تو ان سے کہو کہ ہم معروف میں تیری اطاعت کریں گی، ہاں، وہ نافرمانی نہیں کریں گی، معروف امور میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی غیر معروف حکم بھی دے سکتے تھے کہ جس سے وہ انکار نہ کریں؟ اس لیے لفظ معروف کو سمجھا نہیں جا رہا، اسی کی تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معروف سے مراد شرعی احکام نہیں ہیں۔ معروف کا لفظ تمام دنیا میں عام ہے، اور تومنون کو آخر پر رکھ کر مزید وضاحت کر دی کہ جس معروف کی بات ہو رہی ہے یہ ایمان سے پہلے بھی جاری رہتا ہے۔ جس منکر سے روکا جا رہا ہے وہ مومنوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ عام لفظ منکر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، معروف سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف شرعی امور میں ہی تیری اطاعت نہیں کریں گی، بلکہ ہم عہد کرتے ہیں اور اس آیت کے حوالے سے کہ ہر اچھی بات خواہ وہ شریعت میں حکم کے طور پر موجود ہو یا نہ ہو، جو بھی تو کہے گا ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو معروف اطاعت کے دائرے کو بڑھاتا ہے نہ کہ تنگ کرتا ہے، اور معروف ایسا لفظ ہے جس میں یہ بحث نہیں اٹھتی کہ معروف ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ معروف کا حکم تمام بنی نوع انسان کے لیے عام ہے، جس میں ہر قسم کے مذاہب کے لوگ، مشرک، دہریہ تک شامل ہیں۔ اگر معروف کوئی ایسی چیز ہو جس میں یہ بحث اٹھ سکتی ہو کہ اچھا ہے کہ نہیں، تو اس کا دائرہ وسیع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مسلمانوں کو کیسے حکم ملتا کہ تمام بنی نوع انسان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، دہریہ، مشرک، سب کو کہو اچھی باتیں کرو۔ تو اچھی باتیں جو عرف عام میں ایک بین الاقوامی قبولیت اختیار کر چکی ہیں، وہ معروف میں جن کا شریعت کے نزول سے تعلق نہیں، وہ کہنے سے، سننے سے، دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھی چیز ہے۔ بری باتیں ہی ہیں۔ اب جب بچوں کو کہتے ہیں بری بات، اچھی بات، تو بچہ تو بیچارہ شریعت نہیں جانتا، اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کی فطرت بتاتی ہے کہ ہاں یہ بری بات ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ تو اس لیے معروف کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اخرجت للناس کو بتا دیا، تامرون بالمعروف ہے، تم اچھی باتوں کی نصیحت کرتے چلے جاتے ہو۔ اور یہاں امر کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا کہ ہر انسان کا حق ہے کہ دوسرے کو اچھی بات کا حکم دے، یعنی اتنی ضروری چیز ہے اور دوسرا انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے حکم تو وہیں چلے گا جہاں انکار نہ ہو سکتا ہو۔ تو اچھی باتوں سے انکار اس کی اپنی جہالت ہوگی جو انکار کرتا ہے، تو تم بے شک کہا کرو، مگر اس میں تحکم مراد نہیں ہے۔ یہاں اہمیت کی خاطر لفظ امر استعمال ہوا ہے، نہ کہ تحکم کی خاطر۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر بھی اس کے برعکس وہی چیز ہے کہ جو ناپسندیدہ باتیں، بیہودہ حرکتیں، فضول نقصان دہ عادات اور
ایسی چیز جو جاپان میں ہو یا چین میں ہو یا افریقہ میں ہو، اس پر انسانی فطرت کا کہ اچھی بات نہیں ہوئی. کسی بڑے کی بےزتی کر رہا ہے کوئی شخص، وہ صاف ہے ہر جگہ ہر ملک میں یہ برائی سمجھی جائے گی. کسی کو ناحق کوئی دکھ پہنچا رہا ہے یا بیہودہ حرکتیں بازار میں روک بن رہا ہے، یہ ساری منکر چیزوں میں شامل ہیں. تو دو شرطیں یہ لگ گئیں اچھا ہونے کی تعریف میں، کہ بہترین امت وہ ہے جو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور فائدہ میں سب سے اہم فائدہ نیکی پھیلانے کا فائدہ ہے، نہ کہ پیسے بانٹنا. بعض لوگ فائدہ سے ظاہری فائدہ مراد لیتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اصل فائدہ وہ ہے جو مستقلاً انسان کے اندر اچھی حالتیں پیدا کر دیتا ہے، ان کو پہلے سے بہتر حال میں لے جاتا ہے. تو روحانی فائدہ اول مراد ہے. تم اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فیض ان کی معرفت اوروں میں بھی جاری ہوگا. کسی کو اچھا بنائیں گے تو جس جس دائرے سے اس کا تعلق ہے اس میں یہ فیض دوسروں تک پہنچتا رہے گا، تو ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے. اور کسی کو روٹی دے کے پیٹ بھر دیا تو وہ اپنی ذات میں بہت اچھی چیز ہے، مگر اسی پیٹ تک محدود رہے دینے کی. لیکن کسی کو کہا جائے کہ حسن سلوک کرو، ہمسایوں سے پیار سے پیش آؤ، بچوں سے ادب سے پیش آؤ، بڑوں کی عزت کرو، تو یہ معروف باتیں ہیں. بعض معروف شریعت میں حکم کا درجہ بھی رکھتے ہیں، کیونکہ شریعت کے تمام امور جو احکام ہیں وہ معروف ضرور ہیں. اس لیے یہ تفریق آپ نہیں کر سکتے کہ شریعت کے احکام میں معروف داخل نہیں، مگر معروف اپنے عام معنوں میں کسی شریعت کے حوالے کا محتاج نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں بڑوں کا ادب کرو، چین میں مثلا آپ جا کے بات کرتی ہیں یا کرتے ہیں، تو وہاں کوئی یہ ایک حوالے کی ضرورت نہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. قرآن شریف میں لکھا تو ہوا ہے، لیکن ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ معروف ہے. تو تمام معروف قرآن میں موجود ہیں، تمام منکرات کی نہی قرآن کریم میں موجود ہے، کہیں وضاحت سے کہیں اصولاً. لیکن منکر صرف قرآن ہی میں درج نہیں، معروف صرف قرآن ہی میں بیان نہیں ہوا، بلکہ انسانی فطرت پر لکھی ہوئی باتیں ہیں جو بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہیں. ہر انسان کا منکر اور معروف سے تعلق ہے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو تم منکر باتوں سے روکتے ہو، اور آخر پر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ باتیں اچھا انسان تو بنا دیتی ہیں، مگر وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو اچھی باتیں کرتے اور کراتے ہیں، بری باتوں سے روکتے اور رکتے ہیں، ان لوگوں میں اگر ایمان باللہ نہ ہو تو مختلف آزمائشوں میں پڑھ کر ان کی سب خوبیاں مٹ جایا کرتی ہیں. اچھی باتوں کو دوام خدا کے حوالے سے ملتا ہے. اس لیے تم صرف اچھی بات بحیثیت انسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اس کے حوالے سے کرتے ہو. یہ ہے اصل بہترین ہونے کی یا اچھا ہونے کی تعریف. اس کے مان بات فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یعنی معروف بات کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے اہل کتاب میں بھی ہیں، مگر خیر تب وہ بنیں گے اگر ایمان لے آئیں گے. تو خیر کی تعریف میں ایمان اگرچہ بدرجہ اولا شامل ہے، مگر ذکر اس کا بعد میں آیا ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا، یا ایمان لے آئیں تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے خیر ہوگا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے فاسق ہیں. بس جب فتویٰ لگتا ہے تو اکثریت پر لگتا ہے. اس سے ایک اور تنبیہ بھی ہو گئی کہ تم خیر کہلانے کے اسی وقت تک مستحق رہو گے. یہ کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، خواہ تم جو مرضی کرتے پھرو. اول یہ کہ اس وقت تک مستحق رہو گے
کہ جب تک تم میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی. اگر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غالب ہیں، ہم دونوں سب سے افضل ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، قرآنی تعریف کے مخالف ہے. دوسرا یہ کہ جب تک تم میں سے اکثریت ان خوبیوں پر قائم رہے گی اور ایمان لانے والی ہوگی، اس وقت تک قومی طور پر تمہیں بہترین کہا جا سکتا ہے. جب اکثریت نہیں رہے گی اور اکثریت فاسقوں اور فاجروں کی ہو جائے گی تو پھر قومی طور پر تم پر خیر کا فتویٰ نہیں لگے گا. پھر اب یہ اتنی کامل تعریف ہے کہ ہر زمانے میں اس کا بلا امتیاز اطلاق کامل طور پر ہوتا ہے. آج کل بھی امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خیر امت کہلانے کے باوجود قرآن کی تعریف کی روح سے اگر ان کی اکثریت فاسق نہ ہو اور اچھی باتوں پر قائم اور اچھی باتوں کی نصیحت کرنے والی ہو اور سچا ایمان رکھنے والی ہو، پھر وہ خیر امت کہلائیں گے، ورنہ نہیں. کیونکہ اہل کتاب میں اچھے لوگوں کی موجودگی تسلیم کرنے کے باوجود ان کو خیر امت نہیں فرمایا گیا. اسی پہلو سے میں ضمناً آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے کہ کلہم فی النار الا واحدۃ، تو میں اس کا یہ ترجمہ نہیں کیا کرتا کہ ان سب فرقوں کے سارے افراد نعوذ باللہ من ذالک جہنمی ہیں. کل کا اصول اسی طرح تب اطلاق پا رہا ہے. اگر اکثر ان فرقوں میں سے لوگ بہکے ہوئے ہوں اور بے راہ روی اختیار کر چکے ہوں، فسق و فجور میں مبتلا ہو چکے ہوں، تو ان پر کل تمام فرقوں کا جہنمی ہونا ان میں سے ہر ایک کے جہنمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر ان میں اچھے لوگ موجود ہیں لیکن اکثریت بد کرداروں کی ہے تو فتویٰ جہنمی کا ہی لگے گا، مگر ہر شخص واحد مراد نہیں. اور اس کے برعکس وہ جماعت جو 73ویں کہلاتی ہے جماعت احمدیہ، جب تک اس کی اکثریت اس تعریف کی روح سے خیر کہلانے کی مستحق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن باتوں پر قائم تھے ان کی مثال ہے اکثریت، اس وقت تک ان کے اوپر وہی فتویٰ لگے گا کہ وہ الا واحدۃ، سوائے ایک کے جو جنتی ہے. اور جب یہ اکثریت بدل جائے گی غیر میں تو پھر بات ختم. اس لیے قرآن کریم نے ایسی ایسی تعریفیں فرمائی ہیں کہ ہر زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق وہ کمال صفائی سے اطلاق پاتی ہیں اور ان میں کوئی رخنہ نہیں پیدا ہوتا. لن یضروکم الا اذی، اکثرهم الفاسقون کے بعد فرمایا لن یضروکم الا اذی، تمہیں یہ معمولی تکلیف کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اذی جیسے کانٹے کی چبھن ہے، رستہ چلتے میں کانٹے چبھتے ہی رہتے ہیں، مگر سفر پر تو مسافروں کو تو نہیں روک سکتے وہ. تو مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا ذکر ہے کہ اکثرهم الفاسقون، ان سے تمہیں تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، لیکن سوائے چند چھوٹے موٹے تکلیفوں کے جو سطحی تکلیف رکھتی ہوں، سطحی دکھ رکھتی ہوں، حقیقی نقصان تمہارا نہیں کر سکیں گے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور یہاں صرف اہل کتاب مراد نہیں ہے بلکہ تمام وہ لوگ جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام سے واسطہ پڑا تھا، وہ سارے مراد ہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے یہ مضمون پھیل کر پھر جنگ احد کے واقعات میں تبدیل ہوگا، اس پر اطلاق پائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کا جو خاص طور پر ذکر فرمایا وہ مخصوص ذکر ہے، عام نہیں ہے. یہاں مخصوص اس لیے کہ مشرکین کا تو سفر ہی بہتری کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ پر ایمان لائیں اور موحد ہو جائیں. ان میں ان کے متعلق نہیں فرمایا کہ ان میں اچھے لوگ ہیں، اور یہ حالانکہ ظاہری طور پر اچھے لوگ بھی ہیں. بعض لوگوں کی تعریف ملتی ہے کہ وہ اچھے کردار کے لوگ تھے، مگر ان کے متعلق
قرآن کریم نے یہ وعدہ نہیں فرمایا، کیونکہ اس وعدے کے ساتھ نجات کا تعلق ہے، اور مشرک کی نجات جب تک وہ توحید پر قائم نہ ہو نہیں سکتی۔ اہل کتاب اگر اچھی باتیں رکھتے ہوں اور کم سے کم اپنے دین پر پکا ایمان رکھتے ہوں تو ان کے متعلق استثناء کے دروازے کھلے ہیں، قرآن کریم نے کھولے ہوئے، مشرکین پر کوئی دروازہ نہیں کھولا۔ اس لیے اس آیت کے تعلق میں تو ان کو بیان نہیں فرمایا، مگر آگے ان کے سمیت وہ سارے لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لن یضروا میں اہل کتاب کی طرف ضمیر نہیں جاری، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اہل کتاب سمیت ان سب کی طرف ضمیر جا رہی ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوں اور کارروائی کریں، سوائے تھوڑی تکلیف کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم پر تلواریں لے کر یا ہتھیاروں سے حملہ آور ہوں اور جنگ شروع کر دیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، وہ تمہارے مقابلے پر فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ، ضُرِبَتْ کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ مومن صاحب اور وغیرہ وغیرہ کے سوا۔ ضربا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضاد رے بے، ضربا۔ اور ضربا کا کیا مطلب ہے؟ مارا۔ اور ضربت ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ماری گئی، مطلب وہ ذلت کی مار پڑی ان کے اوپر۔ اردو میں بھی ہم مارنے کا لفظ اس لیے ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے ذلت ماری گئی، کہتے ہیں ذلت کی مار پڑی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ان کے مقدر میں بات لکھی جا چکی ہے۔ الا بحبل من اللہ، اللہ سوائے حبل من اللہ ہے، لفظاً ترجمہ ہے حبل رسی، پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے، مگر ہر جگہ حبل جو ہے وہ اپنے موقع محل کے مطابق معنی دیتا ہے۔ حبل کہتے ہیں عہد کو بھی، کیونکہ رسی کو پکڑ لیا جائے تو مضبوطی کے ساتھ رابطہ قائم ہو جاتا ہے، رسی سے باندھ دیا جاتا ہے، تو انسان عہد میں بھی باندھا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی عہد ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے وعدہ فرما چکا ہو کہ ہم ان مواقع میں تمہاری حفاظت فرمائیں گے، ان باتوں سے تمہیں بچائیں گے، وہ عہد تو بہرحال قائم رہے گا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ عہد بھی ان کو بچا سکتا ہے اس حد تک جس حد تک عہد کا اثر ہے، مگر عمومی طور پر ان کی ذلت کی تقدیر نہیں بدلے گی۔ استثنائی طور پر بعض معاہدوں کی روح سے وہ امن میں آ سکتے ہیں، مگر دائمی طور پر ان کے لیے جو ذلت مقدر ہے وہ نہیں ہوگی، وہ بدلے گی نہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اسی لیے ذلت کے مضمون کو مسکنہ کے ساتھ دہرایا گیا ہے یہاں، کہ اس وجہ سے کہ ان اللہ کے عہد میں ہیں یا لوگوں کے عہد میں ہیں، عارضی فائدے تو ہوں گے، مستقلاً ان کی جو تقدیر ظاہر فرمائی جا رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ باؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ، وہ با کا مطلب کیا ہے جی؟ بار بار آئیں گے یا جگہ بنائیں گے؟ کیوں جی مومن صاحب؟ آنا، بار بار آنے کا معنی اس لیے بار بار کا معنی ہے یا صرف آنے کا؟ آنا تو میں نے کہا تھا، لیکن اس میں ہے تکرار یا صرف ایک دفعہ آنا ہے یا لوٹنا واپس آ جانا؟ باؤ بغضب من اللہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹیں گے۔
یعنی کیا مطلب ہے اس کا اشرف صاحب؟ اللہ کا غضب ان پر بار بار ہوگا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آج تو کمال کر دیا آپ نے. بالکل. باؤ بغضب میں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً خدا کا غضب لے کر آئیں گے. باؤ غضب کا مطلب ہے جب بھی آئیں گے، اسی لیے میں نے بار بار کا معنی اس میں کیا تھا. ترجمہ اصل میں یہ بنتا ہے جب بھی آئیں گے خدا کے غضب کے ساتھ آئیں گے. جب بھی تکرار کریں گے، اعادہ کریں گے اپنی بعض باتوں کا، تم پر حملہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اپنا غضب کا مقدر ساتھ لیے آئیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جس کے پر خدا کا غضب ہے جو ساتھ ساتھ واپس آتا ہے اس پر تو مسکنہ لکھی گئی. مسکنہ سے مراد مسکینی ہے، مگر وہ شریفوں والی مسکینی نہیں، ذلت والی مسکینی جس میں کوئی پیش نہ جائے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہے کہ یہ بأنہم کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتیاں کیا کرتے تھے. اب یہ بڑا ایک سوال اٹھتا ہے یہاں. میں نے کہا تھا یہ عام ہو گیا ہے مضمون، اور اس میں مشرکین بھی ہیں جن کے ساتھ آگے لڑائی کا ذکر آنا ہے. لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب ہی کا مضمون چل رہا ہے، کیونکہ انبیاء کے قتل کا مضمون اہل کتاب کے تعلق میں تو بار بار بیان ہوا ہے. اگرچہ مشرکین بھی قتل تو کرتے تھے، بالکل ان معنوں میں جن معنوں میں اہل کتاب کرتے تھے. حضرت ابراہیم کو قتل کی کوشش اہل کتاب نے تو نہیں کی تھی، مشرکین نے کی تھی. اس لیے یہ خیال کہ اس وجہ سے یہ آیت اہل کتاب تک ہی محدود ہے، یہ جو ان کی بری بات بتائی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے عملاً اہل کتاب تک محدود نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم میں جب عام طور پر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اہل کتاب کا انبیاء کو قتل کرنے کا ذکر ملتا ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تمام قومیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نہ ہوں، ان کا قتل کیا کرتی ہیں، یعنی ان کی مخالفت، ان کے مقصد کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی ہیں. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی اور جو وہ زیادتی کیا کرتے تھے. اب قرآن کریم کا انصاف دیکھیں، کیسی کامل کتاب ہے. لیسوا سواء، جب ہم ان پر فتوے لگاتے ہیں تو یاد رکھنا سب برابر نہیں ہیں، ان میں اونچ نیچ ہے، مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ نسبتاً اچھے، کچھ نسبتاً خراب، بعض ان میں اچھے شریف لوگ بھی نظر آتے ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اور جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، کیونکہ مضمون ان سے شروع ہوا تھا، انہی پر اس کی تان ٹوٹنا اردو کا محاورہ ہے، مگر یہاں تان ٹوٹنا ٹھیک نہیں کہنا، اسی مضمون کی طرف بالآخر دوبارہ ہمارے ذہنوں کو لوٹایا جا رہا ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ، جو مضبوطی سے قائم ہیں. کس چیز پر یہ ذکر نہیں فرمایا، لیکن اگلا مضمون ظاہر کر رہا ہے. یتلون آیات اللہ، کہ وہ نیکی پر اور اس تعلیم پر قائم ہیں جو ان کو عطا کی گئی تھی. اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں بھی، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں. اس میں بعض لوگوں
نے یہ کہا ہے، یعنی تفصیلی بحث کو یہاں لمبا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں ضمن بتانا چاہتا ہوں کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں وہ اہل کتاب مراد ہیں جو ایمان لے آئے، مگر یہ تو عام آیت معلوم ہوتی ہے، اور دوسری جگہ چونکہ لیسوس یعنی پہلے سے لیسو سوا فرما دیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اہل کتاب میں ہمیشہ نیکیوں پر قائم بھی ملیں گے، اور انہی کا ذکر دوسری جگہ ملتا ہے۔ ان کا نیکیوں پر قائم ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرہ صحبت میں آتے تو ناممکن تھا کہ باہر رہتے۔ اس لیے ان اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے۔ اہل کتاب پر عمومی ایک فتویٰ لگایا گیا، اور دنیا بھر میں ایسے اہل کتاب لکھوں خواہ موجود تھے جنہوں نے اسلام کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا، اور ان میں نیکیوں پر قائم لوگ تھے۔ نیکیوں پہ قائم لوگوں میں سے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا فیض پا گئے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ تو داخل ہو ہی گئے، وہ تو پھر مومنین میں شمار ہونے لگے۔ وہ جو نہیں پا سکے ان میں نیک لوگ ہیں، اس بات کا اقرار فرمایا جا رہا ہے۔ لیسو سوا من اہل الکتاب امتن قائمتن، اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ سجدہ کے متعلق بھی بحث اٹھا دی گئی ہے کہ اہل کتاب تو اس طرح سجدہ نہیں کرتے جیسے مسلمان کرتے ہیں، تو یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے، کامل اطاعت، ان کی روحوں کا خدا کے حضور جھکنا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ بھی ہیں جو یہاں ان کا پہلے ایمان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، دیکھ لیں۔ یؤمنون باللہ، اس گروہ کے اہل کتاب کی یہ تعریف ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ لوگ ہی ہیں جو صالحین میں سے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں شمار ہوں گے۔ یہی لوگ سے مراد یہ نہیں کہ اور کوئی نہیں ہے، اہل کتاب میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور وہ لوگ اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ کفرہ کا مطلب ایک ہے انکار کرنا، کفرہ کا ایک مطلب ہے شکر ادا کرنا، تو یکفرون کا مطلب ہے کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت کی نظر سے دیکھے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کون کہاں کہاں متقی ہے اور کس حد تک متقی ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کے اموال کسی طرح بھی مستغنی نہیں کر سکیں گے۔ اموال تو جس کے پاس ہو اس کو غنی کہتے ہیں، اموال والا آدمی غنی ہو جاتا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے اموال ان کو غنی نہیں بنا سکیں گے۔ تو اموال غنی کیسے بناتے ہیں؟ اموال غنی بناتے ہیں دوسرے کی احتیاج سے بالا کر دیتے ہیں، اس سے مستثنا کر دیتے ہیں۔ امارت کا اصل فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا امیر، اس لیے اس کو غنی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے مال ان کو غنی نہیں کر سکیں گے، ان پر خدا نے جو مسکنہ اور ذلت
ڈالنے کا وعدہ کا ذکر فرمایا، فیصلہ فرمایا ہے، اس کی وجہ سے اموال کے باوجود ان کی محتاجی کی حالت اسی طرح رہے گی۔ اور بھی غنی کے بہت سے معنی وہ سارے اس میں اطلاق پائیں گے۔ ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور ان کے اموال ہی نہیں، ان کی اولاد بھی، جہاں تک اللہ کی اس تقدیر کا تعلق ہے کہ انہوں نے لازماً مسکین اور ذلیل ہو کر رہنا ہے، اس بارے میں ان کو بے پرواہ نہیں کر سکیں گے، ان کو غیر محتاج نہیں بنا سکیں گے، یہ تقدیر تو چلے گی ان پر۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، وہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو، یخ بستہ ہوائیں جو ہیں ان کو سر کہتے ہیں۔ سر کہتے ہیں بہت ہی سخت ٹھنڈ جو جما دے چیزوں کو، تو ایسی ہوا کی طرح ہے جس میں شدید سردی پائی جاتی ہے۔ اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو پہنچے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو، فاہلکت ہو، تو وہ اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اب ان کی مثال ہوا کی سی نہیں ہے جو ہلاک کرتی ہے، ان کی اس پوری مثال ہے یہ، چونکہ یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں اس لیے ان کی نیکیاں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں یہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اگر یہ لوگ کریں تو جب تک ایمان نہیں لائیں گے اس کا فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا۔ اس کی زیادہ واضح مثال اب پیش فرمائی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو ایمان نہ لائے اور ظلم پر اصرار کرے، اس کی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں، ان نیکیوں کا اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے کہ ایک تیز ٹھنڈی ہوا چلے اور اس قوم پر وہ کی کھیتی تک پہنچے جس نے اپنے آپ کو پر ظلم کیا ہو، اور اس کھیتی کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اب یہاں عام ٹھنڈی ہواؤں کا مضمون بیان نہیں ہو رہا، کیونکہ عام ٹھنڈی ہوائیں تو نیک و بد سب کی کھیتیوں کو پہنچتی ہیں، اور ان کا جو یخ کا اثر ہے وہ نیک و بد سب کی کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے۔ تو مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کی ہوائیں چلیں گی جو ان لوگوں کی نیکیوں کو تباہ کر دیں گی، یا بصورت دیگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتلا کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ان ایسے لوگوں کی نیکیوں کو تو برباد کر دیتی ہیں جو خدا تعالیٰ کے پاک بندے ہیں، ان کی نیکیوں کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ تو جس طرح بھی اس مضمون کو وسعت میں آپ اس کو ذہن میں پھیلائیں، ہر طرح سے یہ دنیا کے معروف حالات پر سچائی کے ساتھ ثابت آتا ہوا مضمون ہے، صادق آتا ہوا مضمون ہے۔ ولیکن انفسہم، پھر فرمایا ظلموا انفسہم فاہلکتہ، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو۔ فرمایا وما ظلمہم اللہ، یاد رکھنا اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، نہ کیا ہے اللہ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کے طبعی نتیجے کو ظاہر فرماتا ہے، اور ہر نتیجہ اللہ ہی ظاہر فرماتا ہے اصل میں۔ اس لیے بظاہر یوں لگتا ہے کہ خدا نے ہوا بھیجی اور ان لوگوں کی کھیتیوں پر چلی اور ان کو برباد کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے ہو کہ تمہاری نیکیاں قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ دل میں جہاں ظلم کی آگ بھڑک رہی ہو وہاں نیکیوں کی کھیتیاں پنپ ہی نہیں سکتی، دیکھنے میں نظر آتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فعل ظاہر فرما دیا ہے۔
اور ایسی ہوا چلی ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ دراصل تمہارے اندر کوئی نیکی نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا بعض دوسروں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا کرو. بطانہ کہتے ہیں چھاتی کا دوست. عربی میں لفظ بطانہ استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں اس کو جگری دوست کہتے ہیں. تو تم کسی کو اپنا جگری دوست نہ بنایا کرو جو تمہارے سوا ہے. کس کو نہ بناؤ؟ کہ ہر غیر کو دوست نہ بناؤ. فرمایا لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے، تمہارا برا چاہنے میں کچھ بھی نہیں، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کوئی سستی نہیں دکھاتے اس بات میں. تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دوستی ناجائز ہے اور اپنے مسلک سے غداری کے مترادف ہے. ودو ما انتم، پہچان ان کی یہ ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور اب تو حال یہ ہے کہ ان کے منہوں سے ان کا بغض ظاہر بھی ہو چکا ہے. تمہارے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ کس طرح پتہ چلے کہ دل میں کیا ہے. فرمایا بغض منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے، ان کی باتیں تمہیں معلوم ہو چکی ہیں، تمہارا بھلا نہیں چاہتے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ ظاہر کر چکے ہیں. پاکستان میں آخری دنوں میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، میں نے اپنے خطبے میں یہی مضمون اسی آیت کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ احمدیوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، حکومت بھی بعض دفعہ ایسے بیان دے دیتی ہے، بس یہی کچھ ہے. میں نے کہا قرآن کریم سچا ہے، آپ کو علم نہیں، نہ مجھے علم ہے، مگر ان کے اندر اور بہت کچھ ظلم کی کھچڑیاں پک رہی ہیں جو اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی، لیکن ابھی تک ہمیں معلوم نہیں. خدا جانتا ہے کہ ایسا ضرور ہے. پھر فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، یعنی یہ تو ہو چکا. وقد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، مگر ہم نے تو کھول دیا ہے معاملہ. ان کے سینے بے شک چھپائے ہوئے ہوں، ہم تو کھلی کھلی آیات کے ذریعے، روشن نشانات کے ذریعے تم پر یہ بات خوب کھول رہے ہیں یا کھول چکے ہیں. ان کنتم تعقلون، پر کچھ عقل کرنے والے ہو تم. اگر عقل ہی نہیں کرو گے تو فائدہ کیا اٹھاؤ گے؟ اس لیے ان باتوں کو سمجھو اور اس کے نتیجے میں مقابلے کی تیاری کرو جس حد تک بھی تمہارے اندر توفیق ہے. ان کے شر سے بچنے کے لیے اور جو بھی دفاع کی تدابیر ہیں وہ اختیار کرو. ان دفاعی تدابیر میں ایک بڑی اہم یہ ہے کہ ان کے جگری دوست نہ بنا کرو، اس سے وہ تمہارے راز پا جائیں گے اور بہت سے نقصانات تمہیں، تمہاری اولاد کو پہنچ جائیں گے. ہاں انتم اولائے، لیکن تم وہ بھولے بادشاہ ہو کہ تحبونہم ولا یحبونکم، کہ تم ان سے محبت کر رہے ہو حالانکہ وہ تم سے بالکل محبت نہیں کرتے. یک طرفہ محبت کا جو کمال ہے یہاں تعریف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، یہاں بھولے بادشاہ کے لفظ کے معنوں میں آیا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، تمہارے دشمن ان کو تم سے کوئی محبت نہیں، اور تم بڑے ہوئے اپنی طرف سے نیک وقار کہ ہم نے ضرور محبت کرنی ہے. ان معنوں میں وہ محاورہ نہیں ہے کہ محبت کسی سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر تم سے بغض رکھتے ہیں، جب وہ بغض میں پہل کرتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے محبت کا کوئی حق نہیں. لیکن حال یہ ہے ہاں انتم اولائے تحبونکم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ. اور ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ تم ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو، یہ بعض پر ایمان نہیں لاتے، جس کا مطلب ہے ان کے اندر شر کا پہلو موجود ہے. جو کلیتاً ایمان لے آئے اس کے اندر کلیتاً اس کی طرف سے غیروں کو کلیتاً حفاظت مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ پر کامل ایمان سے انسان کے اندر امن پیدا ہوتا ہے اور وہ بنتا ہے کہ
نفرت کسی کے لیے نہیں. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو نفرت کسی کے لیے نہیں کہا جا سکے. ان کے دلوں میں تو نفرتیں موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر پورا ایمان نہیں لائے ہوئے. اور آگے ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور دھوکہ بھی دیتے ہیں. جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. ایسے بہت سے خط مجھے ملتے رہتے ہیں. پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ جی ہم تو بہت برا منا رہے ہیں جو حرکتیں ہو رہی ہیں، ہم تو بالکل پسند نہیں کرتے. اور جب وقت آتا ہے فیصلے کا اس وقت چپ کر کے اسی قوم میں شامل رہتے ہیں جو ظلم کر رہی ہے، سوائے چند ایسے عظمت کردار رکھنے والوں کے جو اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں. بعض لوگوں نے پاسپورٹ پہ یہ تحریر سے انکار کر دیا، غیر احمدیوں نے، کہ تم پاسپورٹ بنا کے دو یا نہ دو، ہم اس ظلم میں شامل نہیں ہوں گے. اور باہر بھی ایسا واقعہ ہوا، انگلستان میں بھی ہوا، امریکہ میں بھی ہوا. بعد میں وہ جو وہاں کے پاسپورٹ بنانے والے تھے انہوں نے ان سے تحریر لیے بغیر دے دیا، یہ الگ بات ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا. مگر اکثر لوگ ہیں جو جھوٹ موٹ مداحنت کرتے ہیں، احمدیوں کہتے ہیں جی ہم تو بہت ان حرکتوں کے خلاف ہیں، بہت بیہودہ بات ہے، مگر زبان نہیں کھول سکتے، جرأت نہیں کرتے. اور اب خط آ رہے ہیں کہ بڑے دل سے احمدی ہو گئے ہیں، مگر اگلا قدم نہیں اٹھاتے. اگر اگلا قدم نہیں اٹھاتے تو دل سے احمدی نہیں ہوئے. وہ احمدیت کے خلاف کچھ، وہ ممکن ہے احمدیت کے حق میں کچھ نرم ہو گئے ہوں، کیونکہ دل سے احمدی ہونا لازماً ایمان کا تقاضا کرتا ہے، خواہ وہ مخفی ہی صحیح. مگر کہیں گے پھر یہ کہ ہماری بیعت قبول کر لو مگر کچھ دیر چھپائے رکھو، یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ دل سے ایمان لاتے ہیں مگر بیعت نہیں کرتے، جماعت میں داخل نہیں ہوتے، یہ بات غلط ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اور ایسا اگر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا لقوکم قالوا آمنا، جب تمہیں ملیں گے تو کہیں گے یہی، کہتے یہی ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور وہ جب تم سے الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، تو اپنے انگلیوں کے پورے غصے سے کاٹتے ہیں. اس قدر تیش کھاتے ہیں تم پر کہ اس قدر غصے سے بھینچ کر تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ انگلیاں کاٹنا غصے سے، جس طرح کہا جاتا ہے نا، یہ محاورہ ہے، وہی اردو میں بھی ہے انگلیاں کاٹنا. عربی میں ہے انگلیوں کے پورے اپنے غصے کی حالت میں کاٹتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، ان سے کہو اپنے غصے سے خود ہی بے شک مر جاؤ، مگر خدا کی تقدیر نہیں بدلے گی. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور جہاں تک دلوں کا حال ہے خدا نے تو بتا دیا ہے، اسی لیے تو مومنوں کو محتاط کر دیا گیا ہے اصولاً. لیکن حقیقی فتویٰ ہر ذات کے متعلق دینے کا اللہ ہی کو حق ہے، وہی ہے جو سینوں کو جانتا ہے. بس یہ قومی فتویٰ ہے، اس میں مستثنا بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ سچے دل سے بھی آ کے کہتے ہوں، مگر چونکہ قومی تحفظ کا معاملہ ہے اس لیے ان کو اپنا سمجھ کر بتوانا پھر بھی نہیں بنانا، جگری دوست پھر بھی نہیں بنانا، جب تک وہ کھلم کھلا لوگوں کی دشمنی کا خطرہ مول لے کر تمہارے ہونے کا اعلان نہ کر دیں. ایسے کئی آدمی ہیں جو اب بھی آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں اسی وجہ سے. ہمارے بھی کئی بھولے بادشاہ ہیں ایسے، بہت تائید میں خط لکھتے ہیں کہ بہت ہی زبردست کامیابی نصیب ہوئی ہے، یہ جماعت اسلامی کا اتنا بڑا ورکر، اور وہ چھپ کر آیا ہے رات کو اور اس نے کہا ہے کہ بس میری بیعت قبول کر لیں، میں تمہیں میں سے ہوں، لیکن ہوا نہ لگے، کسی کو پتہ نہ لگنے دیں، اور اسی لیے ہم انہی کی مسجدوں میں جائیں گے اور تم سے ملیں گے. میں نے ان کو لکھا، میں کہ یہ تو آپ کے راز لینے کے لیے اپنی طرف سے آیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا راز ہی کوئی نہیں جو چھپائیں، مگر کم سے کم بیوقوف تو بنا دے گا نا. اس لیے آپ فوری احتیاط کا حکم دیں. کس قسم کے سادہ لوگ ہیں، ہاں تم ہاولائے والے لوگ. تو
ابھی میرا خط وہاں پہنچا بھی نہیں تھا کہ وہاں سے خط آ گیا اصلاح و ارشاد کا، نہیں ایک خط پہنچ گیا تھا، اس کے کچھ عرصے بعد، کیوں نہیں کتنی دیر بعد آیا تھا، 3 ہفتے کے بعد میں نے خط لکھا ہے، اور 3 ہفتے کے بعد یہاں خط آیا کہ فلاں صاحب فلاں جگہ، جو جگہ وہی تھی فلاں نام کے، وہ ایک مربی صاحب کو بہت انہوں نے سادہ بنایا اور کہا کہ ہم بڑے مخلص ہیں اور یہ ہیں، اور پھر جب کوئی بات نہ بنی، کچھ پتہ نہ لگا، فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوا، تو اسی نے آرگنائز کر کے شرارت سے مربی کو مروایا اور گنڈے اکٹھے کیے اور پھر اس پہ مقدمہ بھی بنا دیا بیچارے پر۔ تو سادگی سے بھی نقصان پہنچ جاتا ہے بعض دفعہ، اس لیے اپنی سادگی سے نقصان نہ اٹھائیں، باقی کچھ نہ کچھ ضرر تو دکھ تو پہنچنا ہی ہے، جو انشاءاللہ ضرر نہیں بنے گا۔ یہ ہوگی پوری؟ اب میرا خیال وقت بھی ہو گیا ہے۔ ان الذین کفروا یہ رہ گیا ہے، وہ کہاں گئی؟ اس کی تلاوت ہو گئی تھی ان تمسسکم کی؟ اچھا بس پھر ٹھیک ہے، وہ یہاں ختم ہو گئے تھے اس لیے میں سمجھا۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی اچھی چیز پہنچے تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب تمہیں کوئی بری بات پہنچے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں جو ان کی تدبیروں کا نقصان نہیں پہنچے گا، یہ وعدہ جو اللہ نے فرمایا ہے، اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، وہ بلکہ 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا اور غصے میں آ کر اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تصبروا و تتقوا، کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ سے ڈر کر رہنا، ان سے نہیں، کیونکہ اللہ کا خوف اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف ہو تو غیر اللہ کا خوف نہیں رہتا، اور جہاں خدا کے خوف نے کچھ جگہ چھوڑی وہاں غیر اللہ کا خوف داخل ہو گیا۔ یہ مضمون بڑا ہے، اور خوف غیر اللہ کے خوف کے نتیجے میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو فرمایا تقویٰ کی حفاظت میں رہو اور صبر سے کام لو، تو پھر یاد رکھو کہ خدا کا یہ وعدہ تمہارے حق میں ضرور پورا ہوگا۔ معمولی تکلیفیں پہنچا دیں گے مگر تمہارے مقاصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اسے گھیرے ہوئے ہے، اس کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں جو خدا کے علم میں نہ ہو۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کبھی بھی عاجز نہیں آ سکتا، تمہاری کوششوں کا، تمہاری سازشوں کا کوئی دائرہ بھی ایسا نہیں جو خدا کے گھیرے سے باہر ہو۔ جو فوج گھیرے میں آ جائے وہ ماری جاتی ہے، اور خدا کا گھیرا کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دنیا کو تو بعض دفعہ توڑ بھی لیتے ہیں، مگر گھیرے میں آنا فوج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ باہر کی مدد کے راستے کٹ جاتے ہیں ہر قسم کے، اور پیٹھ کسی طرف سے بھی محفوظ نہیں، جدھر مرضی موڑو پیچھے سے خطرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تمہیں اسی طرح گھیرے ہوئے ہے کہ ہر طرف سے تم خدا کی مار میں ہو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ان اللہ بما یعملون محیط، تمہارے عمل میں اگر کوئی خدا تعالیٰ نے ایسا نقص دیکھا کہ اس پر سزا واجب ہو تو تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، صبح کے وقت جدائی اختیار کی۔ غدوت من کا مطلب ہے صبح صبح ان سے الگ ہوئے۔ یہی آیت ختم کر کے اب وقت ختم ہو گیا۔ تبوئ المومنین، تو مومنوں کو دکھا رہا تھا، بتا رہا تھا، مقاعد للقتال، اصل میں ہے بوا کا مطلب ہوتا ہے بٹھانا، تو لفظ تو بٹھانے کا استعمال ہوا ہے مگر میں نے کہا دکھا رہا تھا۔ مراد یہ نہیں ہے کہ سب کو وہاں بٹھا دیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں،
بلکہ یہ بتاتا ہے یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ تیرے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ہر شخص کی کمپلیٹ پلاننگ جنگ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی تو حد تک بھی کی ہے۔ پتہ تھا کون کس مزاج کا ہے، کس انسان میں خطرے کی طاقت کی برداشت ہے کہ خطرے کو سامنے دیکھے، اور کوئی نسبتاً کمزور ہے، اسے لوگوں کے درمیان بیٹھنا چاہیے۔ تمام تفصیل کے ساتھ تو انہیں ان کے بیٹھنے کی جگہیں دکھا رہا تھا، یا اگر تاریخ سے ثابت ہو کہ عملاً بٹھا بھی دیا گیا تھا تو تبوؤ کا مطلب یہ بنے گا تو انہیں ان جگہوں پر مقرر کر کے ریہرسل گویا کہ ہو رہا تھا، انہیں وہاں کھڑا کر کے بتا رہا تھا کہ یہاں تم نے بیٹھنا ہے۔ مقاعد کا مطلب ہے بیٹھنے کی جگہ، مگر مراد نہیں ہے، یہ مراد ضروری نہیں کہ صرف بیٹھا جائے۔ جس جگہ کوئی انسان مورچہ سنبھال کے لڑائی کرتا ہے، خواہ وہ بیٹھ کر لڑے خواہ وہ کھڑے ہو کر لڑے، اس کی جمع مقاعد ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ لیں جی اس پر اب نشان ڈال لیں، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، خدا حافظ۔